خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، میرے فرینڈز، السلام علیکم۔ چند روز پہلے ایک خاتون سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ان کا 12-13 برس کا بچہ ہے، 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے اور وہ رات کو بستر گیلا کر دیتا ہے، پیشاب خطا ہو جاتا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں۔ آپ بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اس کا طبی معائنہ کروائیں۔ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بچے کے معدے اور مثانے میں کمزوری ہوتی ہے، ذیابیطس کا مرض اسے لاحق ہو جاتا ہے، یا دماغی اور اعصابی کوئی کمزوری یا ضعف ہو جاتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی میں نے انہیں بتائی کہ بعض اوقات معدے میں، انتڑیوں میں یا پیشاب کی نالی میں کچھ جراثیم آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے اور بچہ رات کو بستر میں پیشاب کر دیتا ہے، پیشاب خطا ہو جاتا ہے۔ بچے کی والدہ نے مجھے بتایا کہ ہم طبی معائنہ 2 ڈاکٹروں سے کروا چکے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی میڈیسن بھی دی انہوں نے، ادویات دیں اور ہم نے وہ استعمال بھی کیے ہیں، مگر بچے کی جو پیشاب کرنے کی رات کو نیند میں عادت ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ خاصی پریشان تھی، تو میں نے اس پر آ کر تھوڑی ریسرچ کی اور غور کیا، تو مجھے بہت ساری وجوہات ملیں کہ جن کی بنا پر بچے رات کو بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں۔ اس میں پہلی وجہ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ والدین کی غفلت، لاپرواہی، کاہلی اور سستی اس کی بڑی وجہ ہے۔ یہ ٹوائلٹ ٹریننگ جو ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر بچے کو ابتدائی عمر میں دی جاتی ہے، جی ہاں، اور ہمارے والدین ٹوائلٹ ٹریننگ کے لیے ضبط و تحمل کا، ڈسپلن کا، کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہیں کرتے، وہ غفلت، لاپرواہی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جب میں نے ریسرچ کی تو مطالعے سے یہ بات سامنے آئی کہ بول و براز جو ہے، پیشاب اور پخانہ جو ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی عادت جو ہے وہ 2 سے 3 برس کی عمر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تب والدین کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، بہت دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے والدہ کو یہ بھی چاہیے کہ وہ بچے کے کھانے پینے کے اوقات مقرر کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور پیار و محبت سے اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ بچہ جو ہے وہ قابو رکھنے کی جو صلاحیت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ ڈانٹ ڈپٹ سے، مار پیٹ سے اور تشدد سے اور ظلم سے وہ تنگ آ جاتا ہے اور پھر وہ ضد میں جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہاں پیشاب کر دیتا ہے، وہاں پخانہ کر دیتا ہے اور والدین کے لیے ایک مستقل پریشانی رہ جاتی ہے۔ یہ جو بچہ جس کا والدہ نے ذکر کیا، اب تو باوجود اس کی تو بہت زیادہ عمر ہے، 12-13 برس کا ہے اور رات کو بستر گیلا کر دیتا ہے، تو میں نے جب دیکھا، غور کیا، تو مجھے چند باتیں اس حوالے سے سمجھ آئیں کہ بعض بچے کسی خوف میں اور دہشت میں مبتلا ہوتے ہیں، مثلاً پڑھائی کا، امتحان کا خوف، ٹیچر کی ڈانٹ کا خوف، والدین کی طرف سے مار پٹائی، تشدد، شرمندہ کرنا، ذلیل کرنا، اور اس وجہ سے اور کچھ ویڈیو گیمز ایسی ہوتی ہیں، کچھ ڈرامے اور خاکے یا ٹیبلو اس نے ایسے دیکھے ہوتے ہیں، کوئی ایسی خوفناک ویڈیو دیکھی ہوتی ہے جس کا کوئی کریکٹر اس کو رات کو آ کے نیند میں ڈراتا ہے، تو یہ خوف اور دہشت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ رات کو بستر گیلا کر دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض بچے جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں سے ماں باپ کا زیادہ پیار دیکھتے ہیں، تو فطری بات ہے ان میں حسد پیدا ہوتا ہے اور وہ حسد کی وجہ سے غصے میں آ جاتے ہیں، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حسد اور نفرت فطری جذبے ہیں اور وہ بچے میں جلدی پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے میرے ماں باپ جو ہیں وہ میرے بہن بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، مجھے کاہل کہتے ہیں، سست کہتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے والدین سے ناراض ہو کر جہاں بیٹھتا ہے وہاں رفع حاجت کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے اور رات کو نیند میں بھی پیشاب کر دیتا ہے۔ تو اس تیسری بات جو میں نے نوٹ کی مطالعہ کے دوران وہ یہ تھی کہ ایسے بچے جو والدین آپس میں جھگڑتے ہیں یا والدین آپس میں باہمی محبت کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے بامین جھگڑا ہوتا رہتا ہے، تو والدین کے اس جھگڑے سے اور محبت کی کمی کی وجہ سے بچے سے بھی وہ محبت میں کمی رکھتے ہیں، بچہ محبت میں کمی محسوس کرتا ہے اور ان کے جھگڑے سے ڈسٹرب رہتا ہے، تو اس کے ذہنی تفکرات میں اضافہ ہو جاتا ہے،
وہ خوف زدہ رہتا ہے، مایوس رہتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسے میں بھی بچہ اپنے پیشاب اور پخانے پر قابو نہیں رکھتا، وہ اپنی پینٹ میں، اپنی شلوار میں، اپنے ٹراؤزر میں پیشاب اور پخانہ کر دیتا ہے. تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اس حوالے سے میں والدین کو مشورہ دوں گا، پہلے تو یہ کہ آپ اپنے بچے کو کھانے پینے میں زیادہ مسالے دار چٹپٹی چیزیں نہ دیں، زیادہ نمک والی چیزیں نہ دیں. دوسرا، رات کو سونے سے پہلے اسے زیادہ پانی نہ پینے دیں. تیسرا مشورہ یہ دوں گا کہ آپ سونے سے پہلے اسے ایک دفعہ واش روم لے جائیں، اسے پیشاب کرنے دیں، بولو براز سے فرصت ہونے دیں، فری ہونے دیں، فراغت ہونے دیں. چوتھا یہ کہ آپ اس کو رات میں کسی وقت میں جگائیں کہ بیٹا آپ کو پیشاب تو نہیں آیا، اگر آئے تو اس کو فراغت کر دیں. پانچواں یہ کہ آپ محسوس کریں کہ بعض اوقات بچہ بستر اس لیے بھی گیلا کر دیتا ہے، بستر میں پیشاب کر دیتا ہے کہ اسے واش روم تک جانے میں، لیٹرین تک جانے میں خوف محسوس ہوتا ہے. واش روم میں لائٹ نہیں ہے، واش روم میں کوئی چھپکلی آئی ہوئی ہے، یا واش روم کا ماحول خوبصورت نہیں ہے، خوشکن نہیں ہے، یا کمرے میں اندھیرا ہے، یا سخت سردی ہے اور بچہ باہر نہیں جا سکتا. تو اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ آپ بچے کو مدد دیں، ایک کموڈ ٹائپ کوئی چیز اس کے بستر کے پاس رکھ دیں، رات کو نائٹ بلب بھی جلا کے رکھیں. اور چھٹی چیز جو ہے جو اس حوالے سے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو گھر میں اور گھر سے باہر خوبصورت ماحول دیں، جس سے اسے ذہنی آسودگی حاصل ہو، اس کی تفکرات میں کمی ہو، اور وہ خوش کن ماحول میں پرورش پائے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب والدین بچوں کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس میسج کو سمجھنے کے بعد اپنے بچوں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں.